جو سنیت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ یہ ساری رودات جب طبہ حمیری کو جب پتہ چلی، بتائی گئی، تو وہ حیران ہو گیا کہ اللہ اکبر۔ اب جانتے ہیں کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 4000 علماء طبہ حمیری کے لشکر میں شامل تھے، زبردست اہل کتاب تھے۔ ان میں ایک رئیس العلماء تھا، اسے طلب کیا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس نے بھی وہی ساری باتیں تنہائی میں گوش گزار کی۔ بادشاہ سلامت، یہ مدینہ یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ مدینہ وہی بستی ہے جس کے چرچے توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور نبی کے آنے کا ذکر ہے، اور انتظار کرنے کے لیے حضور کا یہاں پر علماء ساری جو ہے روداد قائل ہو گیا۔ اب اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا، اور حضور کی ساری اوصاف جب علماء نے بیان کیے، علماء نے سارے اوصاف جب بیان کیے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، دل تائب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتا ہے کہ اتنی مقدس سرزمین ہے اور اللہ کے محبوب دانائے قلوب یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، اور میں نے اس سرزمین پر جو ہے اپنی حکومت، اپنا جھنڈے گاڑنے کا جو ہے ارادہ کیا تھا، ارادہ ترک کر لیا۔ اب ارادہ بدل جاتا ہے، مدینے والوں کی اجازت لے کر مدینے میں ادب سے داخل ہوتا ہے، پورے شہر مدینہ کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کے اکرام میں اللہ اکبر، جو بھی مدینے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس وقت ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے وہاں پر وہ سب کچھ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اب بعض روایتوں مطابق مدینہ منورہ میں جو باہر سے علماء آئے تھے، اہل کتاب تھے، وہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، 400 علماء تھے۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ طبہ حمیری کے لشکر میں 4000 یا بروایت 400 علماء، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بادشاہ سلامت، ہم اس سرزمین پر رہنا چاہتے ہیں حضور کے انتظار میں، کہ کاش ہمیں حضور کی شریعت مل جائے، آمینہ کے لال کی زیارت ہمیں ہو جائے، ان کے دین بھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ ان 400 بادشاہوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے مدینے میں 400 مکانات بنوائے۔ کتنے؟ طبہ حمیری نے کتنے؟ 400 مکانات ان علماء کے لیے بنوائے، اور ان میں سے ایک مکان ایسا جو 2 منزلہ تھا، جو کیا تھا؟ باقی سارے مکانات دیکھیں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، اور کس کے لیے؟ کہ وہ علماء جو حضور کی زیارت، کہ حضور کا دور ہمیں مل جائیں، ان کے لیے یہ اہتمام کہ حضور کی ولادت ہوگی اور حضور یہاں پر پھر ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے، تو وہ علماء جو حضور کے انتظار میں ہیں، ان کے اکرام میں، ان کے تعظیم میں اس نے 400 مکانات، ان میں سے ایک مکان 2 منزلہ بنوایا۔ آمد مصطفیٰ کے چرچے حضور کی ولادت کے 1000 سال پہلے نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور کوئی عام مہمان نہیں بنا رہا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ طبہ حمیری اور سب سے سپر پاور حکومت طبہ حمیری یہ سب اہتمام کر رہی ہے۔ 400 مکانات۔ آج لائٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے اپنے علاقوں میں، حضور کی میلاد کے لیے کوئی شربت پر تقسیم کر رہا ہے، کوئی اپنے حسب استطاعت جو اہتمامات ہوتے ہیں، تو یہ وہابی دیوبندی ایسے ڈسٹیں گے، کہاں ابو بکر نے اور کہاں عمر اور کہاں بخاری اور مسلم، بیوقوف بناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں کہ طبہ حمیری نے نبی کی آمد کے جشن کو کس طرح سے منایا ہے کہ حضور کے لیے حضور کی ولادت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، آمد کے چرچے بھی ہو رہے ہیں، اور اہتمام دیکھیں کہ جو 400 علماء سب کے لیے گھر بنوایا، تو اہتمام نہیں تو کیا ہے؟ اور گھر بنوانے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے 1 برس تک اس نے بھی کہا کہ میں خود بھی یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، لیکن یمن میں
کچھ بغاوت ہوگی، اس لیے اس کو 1 سال کے بعد ہجرت کر کے وہاں سے اپنے وطن عزیز کی طرف لوٹنا پڑا. وہ لوٹ گیا، لیکن یہ دیکھیں کہ لوٹنے سے پہلے اس نے خط لکھا. اس نے کیا لکھا؟ ایک خط لکھا. طبہ حمیری اب شاہی فرمان جو ہے اب دیکھیں جاری کر، شاہی جو ہے خط لکھ رہا ہے. محمد بن عبداللہ خاتم النبیین کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے خط، کہتے ہیں کہ غلام کی طرف سے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ خط ہے. یا رسول اللہ، کہتے میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کی اول امت میں سے ہوں، میں آپ کی اول امت میں سے. وہ آپ پر جو کتاب اللہ نازل فرمائے گا قرآن مجید، کہتے میں اس پر بھی ایمان لے آیا، آپ کی شریعت پر ایمان لایا، آپ کی سنتوں پر ایمان لایا، آپ کے اس رب پر ایمان لے آیا جو سارے جہانوں کا خالق اور پالنہار ہے. یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ اپنے اس امتی طبہ حمیری کو فراموش نہ کرے، اپنی شفاعت عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کہاں؟ مدینہ طیبہ میں خط لکھوایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ خط لکھوانے کے بعد مہر لگوا دی. مہر کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ سونا، وہ مہر جانتے نا، پہلے سیاہی میں جو ہے ڈبو کر اس طرح سے جو ہمر کہتے نا، حضور کی بارگاہ میں جو طبہ حمیری نے جو خط پیش کیا تھا اس کی مہر بھی جو اسپیشل بنوائی تھی. سونا پگھلایا تھا، سونا پگھلایا تھا، اور سونے کے ساتھ جو ہے اس خط کو جو ہے اس نے مہر لگائی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اب طبہ حمیری نے وہ خط جو رئیس العلماء 400 علماء جو مدینہ طیبہ میں، یہ انصار جانتے، مدینے کے جو انصار ہیں 400 لوگوں کے خاندان سے ہیں، انہی 400 کی اولاد ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے. تو یہ خط جب پیش کیا تو شامول نام کے رئیس العلماء 400 میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم تھے، حضرت شامول نام تھا. وہ خط ان کے حوالے کیا. کس نے؟ طبہ حمیری نے. کہا یہ خط لے لو، اور یہ خط اگر تمہیں اللہ کے رسول مل جائے تو میری طرف سے، اس گنہگار امتی کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دینا. اللہ اکبر. اور اگر تمہیں نہ ملے تو تم اپنے اولاد کو یہ خط اولاد در اولاد منتقل کرتے رہنا. مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا خط اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ضرور پہنچا. یہ کون ہے؟ حضرت شامول ہے. اب دیکھیں رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں. قبیلہ بنو سلیم میں حضور نے قیام فرمایا ہے، اور وہاں پر حضرت ابو لیلہ جب سامنے تشریف لاتے ہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی شناخت نہیں، معرفت نہیں. حضور فرماتے ہیں ہاتل کتاب یا ابا لیلہ انت ابو لیلہ، اے ابو لیلہ وہ خط جو میرے بھائی طبہ نے مجھے دیا تھا وہ خط تو میرے حوالے فرما دے. یا رسول اللہ. 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صندوقچے کے اندر وہ خط رکھا گیا تھا. ابو لیلہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حیران ہو گیا. پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ خط مجھے جس نے بھیجا ہے. آقا نے 3 مرتبہ اس کے حوالے سے فرمایا مرحبا بالاخی صالح، مرحبا بالاخی صالح. طبہ میرا صالح بھائی ہے، طبہ میرا صالح بھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ اعزاز بخشا، اور وہ خط حضور تک پہنچا. اب مدینہ طیبہ میں جب سرکار تشریف لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں دعوہا، میری اونٹنی کی کوئی نکیل نہ پکڑے، میری اونٹنی کو معلوم ہے کہ میری منزل کہاں ہے. مدینے میں ہر صحابی یہ چاہ رہا تھا، ہر دیوانہ یہ چاہ رہا تھا کہ کاش سرکار کے نبوت بھرے قدم ہمارے کاشانے میں پہلے گر جائے تو ہمارے گھر کے باغ روشن ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس موقع پر نبیوں کے امام نے فرمایا دعوہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جانتی ہے کہ اس کی منزل
منزل کہاں ہے؟ اب محدثین فرماتے ہیں اونٹنی کہاں رکی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. اور جانتے ہیں یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہے؟ مورخین لکھتے ہیں حضرت شامول کی 21ویں پشت میں، حضرت شامول کی 21ویں پشت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ ہی نے وہ خط حضرت ابو لیلا کے ذریعے حضور تک پہلے پہنچا دیا تھا کہ سرکار ہجرت کر چکے ہیں، یہ خط ان تک پہلے پہنچایا جائے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں جو ہے داخل ہوتے ہیں. جانتے ہیں یہ وہی مقام ہے، یہ وہی 2 منزلہ مقام ہے جو مکان حضرت طبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 سال پہلے بنوایا تھا. مطلب یہ بنا کہ میرے مصطفیٰ مدینے میں حقیقت میں اپنے ہی گھر میں اترے جو گھر 1000 سال پہلے حضرت طبا نے ان کے لیے بنوایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں تو وہی طبا مدینے میں 1000 سال پہلے اس کی پوری فوج کو ساتھ میں لے کر پریڈ دے رہا ہے. نبی کی ناک پڑی جا رہی ہے، مدینے میں جلوس نکالا گیا ہے اور محدثین فرماتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور طبا رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے مدینے کے آسمان تجھے مبارک ہو، تجھے یہ بلندی ملی ہے تو مدینے کی سرزمین کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان کی آخری جلوہ گاہ ہوگی، یہ نبی کی ہجرت گاہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا مسکن ہے. نبیوں کے امام یہاں تشریف لانے والے ہیں. اے مدینے کی در و دیوار، اے یہاں کے پتھر و کنکرو شجر و حجر، اگر تم رسول اللہ کا دور پالو تو حضور کی بارگاہ میں مجھ عاشق کی جانتے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ مدینے میں جلوس. یہ وہابی دیوبندی یہ چٹے بولتے کہاں سے جلوس؟ حضور جب ہجرت فرما کر آئے تب جلوس، 1000 سال پہلے جلوس. اور قرآن جانتے ہیں، میں تمہیں قرآن مجید کا ایک اصول بتا رہا ہوں کہ قرآن نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، اس اصول کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اگر تمہیں ملے، اللہ کا انعام، اللہ کا اکرام، اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو منہ بسورو مت، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی جب تمہیں نعمت ملے تو کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور مثال دیکھیں کہ کوئی بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، خوشی مناتا ہے. اور وہ خوشی کیسے؟ اللہ نے جو اس کو خوشی دی ہے جانتے، اس خوشی کو وہ بانٹنا چاہتا ہے، اس خوشی کو وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں. اور جانتے مذہب اسلام نے بھی اس خوشی کے منانے کا حکم دیا ہے. انداز کیا بتایا ہے؟ نبیوں کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اللہ اولاد عطا فرما دے تو عقیقہ کرنا، گوشت تقسیم کرنا، گوشت کو عقیقے کو خوشی منانے کا طریقہ بنا دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب کسی گھر میں عقیقہ ہوتا ہے، مٹھائی کی دیگ بھی چڑھائی جاتی ہے، وہاں سویاں بھی پکائی جا رہی ہے، شیر خورما بھی پکایا جا رہا ہے، طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں. اگر گرمی کے ایام ہے تو کولڈ ڈرنک کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو چائے وائے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور ملنے جلنے والے دوست احباب رشتہ دار تحفے تحائف لے کر جا رہے ہیں. کوئی سونا دے رہا ہے، کوئی سونے کی انگوٹی پیش کر رہا ہے، کوئی بچی ہے تو سونے کی انگوٹی اور سونے کے زیورات بھی بنوا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامی، اسلام نے صرف عقیقے کو، گوشت کو سنت قرار دیا، لیکن یہ تمام چیزیں جو اہتمام کیا گیا یہ کیا؟ ان منکرین سے پوچھو، ان منکرین دیوبند سے پوچھو تو وہ جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں گوشت تو سنت ہے،
اس کے علاوہ جو ہم سارا انتظام کر رہے ہیں حضور نے منع بھی تو نہیں کیا ہے، حضور نے منع بھی تو نہیں کیا ہے. یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گی. ان ظالموں سے کہو ظالم اگر تجھے بیٹا خدا بیٹا عطا کرے تو تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو جس گنہگار امت کو ساقی کوثر ملا ہے، جس گنہگار امت کو شافع روز جزا ملا ہے، جس گنہگار امت کو رحمت للعالمین ملا ہے، غمخوار ملا ہے، دلدار ملا ہے، اللہ کا محبوب ملا ہے، تو کیسے خوشی نہ منائے؟ سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اب بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ 12 انبیاء کرام یہ دعا کرتے رہے کہ مولا ہمیں تیرے محبوب کا امتی بنا دے. 12 جلیل القدر انبیاء کرام یہ دعا کرتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس نسبت کی دعا کرتے رہے، اس نسبت کو خدا سے مانگتے رہے. خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں صاحب ایمان کیا ہے، تیرے محبوب کا امتی بنایا اور سنی صحیح العقیدہ بریلوی بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا ناز کرے اس نسبت پر کم ہے. اور حضور کے رحمت اور نعمت ہونے پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا نا بابا. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور رحمت ہیں، حضور رحمت ہیں. اور رحمت کیسی کہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف انسان 18,000 عالم کے لیے حضور. جہاں بھی رب کی ربوبیت ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے. اور پھر حضور اللہ کا فضل ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہوگا. آئیے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو سماعت کرتے چلے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا باذن اللہ سنا وسراجا منیرا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب انا ارسلناک، ہم نے تمہیں شاہد بنایا، نذیر بنایا، مبشر بنایا، مبشر بنایا اور سراج منیرا، سراج منیر بنا کر ہم نے دنیا میں مبعوث کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی کا کھل کر اظہار کرو. تو حضور رحمت بھی ہے اور حضور فضل بھی ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ كَانَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ حضور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا فضل ہے. حضور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑا فضل ہے. اب قرآن گواہی دے رہا ہے جب فضل ملے تو اللہ کی. اب یہ وہابی کہتے کہ نہ حضرت ابو بکر نے کیا کہ نہیں، عمر نے کیا کہ نہیں، عثمان غنی. قرآن مجید نے اصول دیا ہے. کیا دیا ہے؟ قانون دیا ہے کہ جب بھی تمہارا دل خوشی منانے کا کہتے اس قانون کو جو ہے اپنے سامنے نگاہوں کے سامنے رکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ جب قرآن نے ہر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے تو حضور سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے لیے کوئی خوشی اور اس حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. کہتے کہ نہیں، عجیب میجک سوالات. کہتے ہیں اسی دن تو حضور کا انتقال ہوا تھا اور وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کلمات کہتے ہیں کہ کچھ کلمات اس طرح کے 12 وفات نہیں بولنا چاہیے، ہے نا. کہتے حضور کا اس دن انتقال ہوا تھا. ایک وہابی دیوبندی جو ہے ہم کو ملا تھا، کہنے لگا کہ اس دن تو حضور کا انتقال کا دن ہے، تمہیں تو سوگ منانا چاہیے. انتقال کے دن جو ہے جھنڈیاں لہرانا، جلوس نکالنا یہ محبت کے تقاضے نہیں ہے، یہ محبت کے جو ہیں مخالف باتیں ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تمہارے کہنے کا اپدیش یہ ہے کہ ہمیں سوگ منانا چاہیے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا. تو کہنے لگا کہ ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو کہتا ہے کہ حضور کا یوم وصال بقول مشہور کہتے میں نے پلٹ کر
خلیل امبیٹوی نے کبھی سوگ منایا، اسماعیل دہلوی نے کبھی سوگ منایا، نانوتوی نے کبھی سوگ منایا۔ اگر دیوبند کے علماء نے کبھی سوگ منایا ہو تو تو ثابت کر، ہم سوگ منانے کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی جواب نہیں، بس یہ کہ ہیلے بہانے سے، سوگ کے ہیلے بہانے سے سنی مسلمانوں کو نبی کی میلاد سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیر معاویہ کی ہمشیر، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیر، مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مردے کا سوگ منائے 3 دن سے زیادہ۔ سوگ کی مدت کیا فرما رہی ہیں؟ 3 دن۔ کتنے؟ 3 دن۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، کہتے ہیں 4 مہینے اور 10 دن تک اسے سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن عام دیگر لوگوں کے لیے حکم آقا نے یہ عطا فرمایا کہ کوئی کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ۔ اب حضور کو وصال ہوئے، اور حضور، میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ چوٹے بولا، رک بولا بابا تو یہ بتا، کیا حضور انتقال، بھئی حضور کا انتقال ظاہری تو ہو گیا، اور وہ موت کیسی تھی اعلیٰ حضرت سے بہتر ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ اب دیکھیں کہ میں نے اس سے پلٹ کر پوچھا کہ نادان، تو یہ بتا کہ میرے رسول کا انتقال ظاہری ہو گیا تو انتقال فرمانے کے بعد کیا حضور کا کلمہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کلمہ جاری؟ کہاں جاری؟ میں نے کہا کہ حضور کا کلمہ جاری، کیا حضور کی رحمت ختم؟ کہا نہیں، حضور کی رحمت جاری، حضور کی رحمت جاری۔ پھر کہا کہ حضور کی شریعت کا جاری، کہا حضور کا قرآن کتاب کہا جاری۔ میں نے کہا کہ حضور کا انتقال بظاہر ہو چکا، لیکن ان کا کلمہ جاری، ان کی شریعت جاری، ان کے دین کے احکامات جاری، اور قرآن کے احکامات جاری۔ اور یہی نہیں، قرآن نے میرے مصطفیٰ کو فرمایا کہ حضور رحمت ہے، تو حضور کی رحمت بھی جاری۔ حضور خود فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ میں نے کہا جب سب رحمت اور حضور کی رحمتیں جاری و ساری، حضور کی رحمتیں، حضور کی برکتیں جاری اور ساری، اور تو بولا کس سوگ کی بات کر رہا ہے؟ آخر یہ کہ ہیلے بہانے سے کسی طرح اہل سنت کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا چاہ رہی ہے۔ ایک تاریخ جلوس کی اور میلاد کی، ولادت سے پہلے حضور کے آمد کے چرچوں کی مدینہ طیبہ میں آپ نے 1000 سال پہلے آپ نے سماعت کی، اور مدینہ میں جب حضور تشریف لائے تھے وہ بھی آپ نے سماعت کی۔ اب دیکھیں کہ حضور کی ولادت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جب حضور کی ہونے والی تو خدمت کے لیے وہاں پر تھی، آ رہی تھی جا رہی تھی، تب تشریف لائی اور جب اندر گئی تو فوراً بھاگتے ہوئے جو ہے کمرے سے ایک دم سہمی ہوئی تھی، باہر پہنچی، گھر میں کسی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ارشاد فرماتی ہے کہ آج میں نے عجیب عالم دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ نظر تو میں نے یہ دیکھا الی نجوم السماء، آسمان کی ستاروں پر جب میری نظر گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ آسمان کے ستارے آمینہ کی چھت پر اتر آئے ہیں اور آمینہ کی دیواروں میں جیسے تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی دیکھیں آپ کہ میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس موقع سے پہلے کبھی بھی آسمان کے ستارے نیچے نہیں اترے۔ یہ صرف
آسمان کے ستارے کس کے لیے؟ جب حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ سے پوچھا گیا تو فرماتے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں تشریف لائے تھے، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آسمان کے ستاروں میرے محبوب کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، آمینہ کے گھر کے چھت کی طرف جھک جاؤ۔ اتنے نیچے آئے کہ حضرت عثمان کی ماں فرماتی ہے مجھے خوف ہوا کہ وہ سارے ستارے نیچے گر نہ جائیں۔ اب ایک نقطہ یہاں پر دیکھیں آپ کہ سائنسی اعتبار سے کہ ستارہ جو ہوتا ہے نا زمین سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک ستارہ روئے زمین جتنی بڑی زمین ہے اس سے کئی گنا کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو ہم نے پڑھا کہ ستارے آمینہ کی چھت پر ایسے لگ رہا تھا جیسے اتر آئے ہیں اور دیواروں میں تیر رہے ہیں اور پورے چھت کو گھیر لیا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی ستارہ اگر مان لے تو ایک ستارہ صرف آمینہ کے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کیا کر لیتا؟ گھیر لیتا، ڈھانک لیتا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ اور ایک ستارہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے رأیت الی النجوم، ایک ستارے نہیں انیک ستارے آمینہ کے گھر کی چھت پر اترے ہوئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں ہے، متواتر الفاظ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، اور سائنسی اعتبار سے یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ ستارہ ایک ستارہ کم سے کم جو ہے چھوٹے سے چھوٹا ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امکان اور امتناع کے پھر یہ فلسفیوں کے لیے ہے۔ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی دی ہوئی نگاہ عنایت سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف ستاروں کو مت دیکھنا، بھیجنے والے کی طاقت اور قوت کو دیکھنا کہ بھیجنے والا رب محمد ہے۔ ستارے کو آج آسمان کے ستاروں کو حکم دیا کہ تم اپنی منزل میں بڑے ہو اور وہی بڑے بن کر رہو، لیکن آج جو میں جس دہلیز پر بھیجا جا رہا ہے، جس بارگاہ میں تمہیں آج اتارا جا رہا ہے، وہاں تمہیں بڑا بن کے نہیں بلکہ چھوٹا بن کے حاضر ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تم اپنی منزل میں جو ہے بڑے بن کر رہنا، لیکن مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جو بھی جائے گا ان ستاروں کو اللہ نے حکم دیا تمہیں چھوٹا بن کر جانا ہے، تمہیں چھوٹا بن کر اترنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آسمان کے ستارے، اور جانتے ہیں اسی دوران بالکل حضور کی ولادت کا وقت قریب تھا، حضرت آمینہ فرماتے ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے، علمم بالمشرقی وعلمم بالمغربی وعلمم بالکعبہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر حضرت جبرائیل امین جنت سے جھنڈا لے کر نکلے ہیں۔ کہاں سے؟ اور کون؟ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، اللہ اکبر۔ کون سا جھنڈا؟ جنتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے حضرت آمینہ کے علاوہ وہ جھنڈے کسی کو نظر نہیں آئے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسی روایت کہ حضرت آمینہ کے علاوہ بھی کسی کو وہ جھنڈے نظر آئے ہوں، ایسا کسی روایت میں ابھی تک نہیں نظر سے گزری۔ جس محدث نے بھی ذکر کیا ہے حضرت آمینہ ہی کے حوالے سے کہ سیدہ آمینہ کے علاوہ وہ جھنڈے کسی کو نظر نہیں آئے، ایک حیرت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جھنڈے لو، کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ آج یہ وہابی دیوبندی جھنڈیوں پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ میری مصطفیٰ کی ولادت پر جو جھنڈے لگوائے گئے تھے، لگانے والا خدا ہے، لگوانے والا خدا ہے، اور لگانے والے حضرت، اور جھنڈے کہاں کے ہیں؟ جنت کے۔ اور ایک بات ان منکرین سے کہنا،
وہابی دیوبندی جو ہے نا یہ ایسے ڈستے ہیں، ان کو ان کے پارٹیوں کے جھنڈے نظر نہیں آتے ہیں، کانگریس کے جھنڈے، اپنی پارٹیوں کے، ان کے اللہ کی مسجد میں نام لینا بھی جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے ان پارٹیوں کی، ان کے جھنڈے لگاتے وقت ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے جلوس نکالا تھا طلاق ثلاثہ کے معاملے میں، بہت بڑا ہندوستان میں ان دیوبندیوں نے بڑی ریلی نکالی تھی اور اس میں جھنڈے بھی تھے، اس میں کیا تھے؟ جھنڈے بھی تھے، اسٹیج پر بڑے بڑے بینر بھی لگے ہوئے تھے، جہاں وہاں بینر بھی لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں خرچہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس دور میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ میلاد مصطفیٰ کے جھنڈوں پر حملہ کرنے والوں، ناجائز کہنے والوں، صحابہ کے عمل کی دلیل کا مطالبہ کرنے والوں، آج جو تم نے یہ جھنڈے نکالے ہیں اور طلاق ثلاثہ کے نام پر جو تم نے جلوس نکالا ہے، کیا ایسا جلوس صحابہ نے نکالا تھا؟ نیشنل ڈے کے موقع پہ دیکھو آپ، مکہ شریف میں دیکھ لو، مدینہ طیبہ میں دیکھ لو، لاکھوں کروڑوں کے جو ہے ہر سال جھنڈے، لائٹنگ، اور نیشنل چھٹی بھی دی جاتی ہے، ملک میں چھٹی ہوتی ہے وہاں پہ نیشنل ڈے کے موقع پر۔ ان سے پوچھو کیا حضرت ابو بکر نے نیشنل ڈے منایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نیشنل ڈے منایا تھا؟ اگر نہیں منایا تو آج سعودی کی وہابی حکومت وہاں نیشنل ڈے منا رہی ہے، تمہارے مفتیوں نے آج تک اس کے خلاف کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اور حد تو یہ ہے کہ آج مدینہ طیبہ میں 20 تھیٹر، کتنے؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی۔ تو یہ ان کے میجک سوالات تھے، جادوئی سوالات تھے کہ کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کی میلاد کو بھول جائے اور میلاد کو منانا چھوڑ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہاں علماء کی ٹیم موجود ہے، ایک بات بتا کر گزارنا چاہتا ہوں۔ ارے سنیوں کی کتابیں تو بہت دور کی بات ہے، میں دیوبندیوں کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ جبرائیل نے کعبے پر مشرق میں مغرب میں جھنڈے گاڑنا میں ثابت کروں گا، جھنڈے لگانا میں ثابت کروں گا۔ اگر واقعی تم میں علم کی خوبو ہے تو اتارنا تم ثابت کرو۔ نہیں سمجھے؟ جو جھنڈے جبرائیل نے گاڑے ہیں نا، اس کا لگانا ہم ثابت کرتے ہیں، اہل سنت ہی نہیں، دیوبندیوں کی، وہابیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اور تم ثابت کرنا کہ جو جھنڈے گاڑے ہیں جبرائیل نے وہ اتارے ہیں کہ نہیں، گاڑنا ہم ثابت کریں گے، اتارنا تم ثابت کرو۔ قیامت تک ثابت نہیں کر پاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ جبرائیل نے جو جھنڈے گاڑے تھے آج بھی موجود ہیں، بس انہیں دیکھنے کے لیے حضرت آمینہ کی آنکھ چاہیے، آمینہ کی آنکھوں کا نور چاہیے۔ اور انہی کو کیوں، کسی اور خاتون کو جھنڈے نظر نہیں آئے ہیں؟ حضرت سیدہ مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی آمنہ، جانتے ہیں بی بی آمنہ کے بارے میں وہابی کیا لکھتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت بی بی آمنہ کافرہ تھیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے وہابیوں کا مذہب، اسی لیے ہمارا ان کا جھگڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آنے دو نا مسجد میں، اپنے نماز پڑھنے تو آ رہے ہیں، آنے دو نا اپنی محفلوں میں۔ تو بابا ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے بتاؤ مجھے بابا، ہمارا کام ہے سمجھانا، تبلیغ کرنا، کہ ابلیس ہے نا، اس نے لاکھوں سال تک اللہ کی جو ہے، کروڑوں سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، بے ریا عبادت کی ہے۔ کیسی عبادت کی ہے؟ بے ریا اور مقبول عبادت کی ہے، اس کی عبادت میں ریا نہیں تھی۔ 20,000 سال تک فرشتوں کا ٹیچر رہا، فرشتوں کو جنت میں پڑھاتا رہا، جنت کے فرشتوں کی ایک ٹیم کو پڑھاتا رہا ہی۔ وہ ابلیس جب حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کو نبی کی گستاخی کرتا ہے، جنت میں 7 آسمانوں پر 7 نام ہے، کہیں عابد ہے، کبھی زاہد ہے، کہیں قانع ہے، اللہ نے 7 نام اسے
عزیزان ملت اسلامیہ فرشتے جسے تعظیم اور تکریم کی نیت سے دیکھا کرتے تھے، ایسے ہاتھ باندھ کے جانتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور یہ کہا نا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، اللہ نے جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا کہ تجھ پر ہمیشہ لعنت ہوگی، تجھ پر ہمیشہ۔ ابھی مجھے ایک بات بتاؤ بابا کہ جنت افضل ہے یا آپ کی مسجد افضل ہے، یا دنیا کی مسجد افضل ہے؟ ہاں، ارے بمبئی کی کوئی مسجد لے لو، آپ کے علاقے کی کئی مسجد، دنیا کی مسجد افضل ہے یا جنت افضل ہے؟ افضل کون سی جگہ ہے؟ جنت افضل۔ کون سی جگہ؟ جنت افضل۔ تو اتنی افضل کہ اللہ اکبر، ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے بچا، جنت ہے نا۔ تو اس جنت سے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد، بہت بڑے نمازی کی پوٹلی کو باندھ کر جو ہے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے باہر پھینک دو۔ اتنا بڑا نمازی، اس کو جب جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا، تو آج کسی مسجد سے اگر وہابی اور دیوبندی کو اگر نکالا جاتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ عقیدے کا اختلاف ہے بابا۔ اور مسجدیں، یہ جگہ جو ہے نا، مسجد، یہ مسئلہ بھی سن لے کہ ہم لوگ امام ہیں مسجد کے، مؤذن ہے جو مسجد کا نائب ہے یا نائب امام ہے، مؤذن مسجد کا، خادم ہوتا ہے ایک مسجد کا، اور ایک طبقہ جو مسجد کے منتظمین ہے، مجلس کی، مسجد کی کا ڈیکوریشن وغیرہ، اس کے نظم و نسق کو جو ہے سنبھالتے ہیں۔ یہ پورا جو طبقہ ہے، چاہے ٹرسٹی ہو چاہے مسجد کے امام، ہم سب مسجد کے خادم ہیں۔ کیا ہیں سب مسجد کے؟ مسجد کا مالک کوئی نہیں بابا، مسجد کا مالک کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں امام شافعی کے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ امام شافعی کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری حکومت سے تو باہر چلی جا، ورنہ تجھے 3 طلاق ہے، ورنہ تجھے 3 طلاق ہے۔ اب اس زمانے میں اس طرح کی نوک جھونک چلتی تھی۔ اب آپ یہاں پر آپ لوگ ٹرائی نہ کرتے پھرے گھروں میں اپنے، تو اس زمانے میں جو ہے آپ نے یہ بات کہہ دی، بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین کا دور ہے مسئلے کا۔ اسے افسوس ہوا کہ میں نے کیا بول دیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اب اس کا ملک جو ہے عراق، واقعہ کہاں کا؟ بغداد کا ہے۔ اب عراق کتنا بڑا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس زمانے میں تیز رفتار جو سواری کون سی ہے؟ گھوڑا ہے اور اونٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں سورج ڈوبنے سے پہلے اس کا نکلنا ملک سے، اس کی حدود سے، پورے عراق میں اس کی حکومت تھی بابا، کیسے ممکن ہے؟ تو اسے افسوس ہوا کہ میں نے کیا بول دیا۔ علماء کو کہتے کہ نا طلاق تو ہو جائے گی۔ آخر میں مسئلے کے حل کے لیے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا، پیغام بھیجا۔ امام شافعی تشریف لائے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسا ایسا بول دیا اپنی بیوی کو۔ آپ مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، طلاق نہیں ہوگی، مسئلے کا حل ہے۔ پوچھا کیا حل ہے؟ بہت خوش ہوا بادشاہ۔ کہا حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ مسجد کہاں ہے؟ پوچھا، کہا اپنے محل کے بازو میں تو مسجد ہے، اپنے محل کے بازو میں بھی تو مسجد ہے۔ کہا آپ کی اہلیہ ملکہ زبیدہ کو آپ حکم دیں کہ سورج ڈوبنے تک جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور سورج جب ڈوب جائیں تو پھر واپس باہر نکلے۔ کہتے طلاق نہیں ہوگی۔ کہا مسئلے کا حل کیسے؟ اور وضاحت آپ فرماتے ہیں مسئلے کا حل یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید سن لے کہ عراق کے چپے چپے پر تمہاری حکومت اور تمہارا قانون چلے گا، لیکن مسجد جو اللہ کے لیے وقف ہو گئی، اے بادشاہ وہاں تیرا قانون نہیں، اللہ کا قانون چلے گا، رسول اللہ کا وہاں نظام چلے گا، وہاں مصطفیٰ کی شریعت چلے گی۔ اس لیے کسی مسجد کا اگر سنی امام ہے، دباؤ میں آ کر مسائل بیان کرنے کے لیے ڈر رہا ہے، خوف کرنا کہ قیامت کے دن تیرے علم کے بارے میں تجھ سے خدا ضرور پوچھے گا۔
اللہ ضرور پوچھے گا کہ تیرا رزاق تو میں تھا، تجھے روزی رزق تو میں نے دی اور میں ہی دیتا رہا ہے نا، تو کسی کے اس کے اس میں کیوں آیا؟ اور اسی طرح سے مسجد کا جتنا عملہ ہے کہ علم اور عقیدے کی تبلیغ، بالخصوص آج کے دور میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا ظہر الفتن، جب فتنے ظاہر ہو تو عالم پر واجب ہے کہ فتنوں کو کھل کر بیان کرے، غلام مصطفیٰ اور غدار مصطفیٰ کی پہچان کرائے۔ اگر نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے امام پر، ایسے مؤذن پر، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام مخلوقات کی لعنت ہو۔ بلکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ایسے امام کو امامت کا اب حق نہیں ہے، اب امامت کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے منتظمین ہے، ٹرسٹیان ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جو ہے کسی پر دباؤ ڈالنا یہ غیر مناسب بات ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو شرعی مسئلہ ہوگا اسی کو نافذ کرنا چاہیے، شرعی جو مسئلہ ہوگا اسی کو نافذ کرنا چاہیے۔ میں کسی پر جو ہے تنقید نہیں کر رہا ہوں، نشتر نہیں لگا رہا ہوں قتل کرنے کی نیت سے، کیونکہ نشتر لگانے والا ڈاکٹر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے مریض کی جان لینا نہیں ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے مقدس گھر مسجد کی خدمت کی سچی سعادتیں عطا فرمائے۔ امام ہو، مؤذن ہو یا مسجد کے ٹرسٹیان ہو، ہم تماموں کو اللہ تو ایسے بنا جس سے تو اور تیرا محبوب رسول راضی ہو جائیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو مسجد کا امام، نائب امام، مؤذن ہے، اسی طرح سے جو مسجد کا ٹرسٹی ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں بابا۔ جانتے ہیں آپ ہندوستان کا پرائم منسٹر ایک طرف اور کسی مسجد کا کوئی ٹرسٹی ایک طرف، یہ دنیا کی نظر میں جو ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر سب سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا ہے تو وہ مسجد کے ٹرسٹی کا ہے، اور وہ مسجد کا ٹرسٹی جو حقیقت میں اللہ کی مسجد کا خادم ہے۔ یہ سوچے کہ ہم اب جانتے ہیں امام غزالی گئے تھے بابا، امام غزالی مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، اتنے بڑے عالم کے مسجد اقصیٰ میں، وہاں پر فلسطین کی سرزمین پر امام غزالی کا بہت نام تھا، حوالہ چلتا تھا، حوالہ امام غزالی کا نام جو ہے نا ایسے اتھارٹی تھی، ارے امام غزالی، جیسے ہم آج کے دور میں ارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام سن کے چھوٹ چھوٹ کے پتے جو کیا ہو جاتے ہیں، ارے بھائی خاموش ہو جاتے ہیں نا سب۔ ارے ہمارے لیے بالکل ہے نا، فیکٹ ہے کہ نہیں؟ اب کچھ مینڈکیوں کو بخار ہو گیا ہے، اب اس کو کیا کرے، زکام ہو گیا ہے، ان کا علاج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ کسی کو عشق و محبت نعرے سے بھی اعتراض ہے، آپ سمجھ گئے، تو وہ دل کے بیمار ہے، ان کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو امام غزالی جو تھے نا، امام غزالی جانتے ہیں ان کا نام چلتا تھا، مسجد اقصیٰ میں جا کے جھاڑو لگا رہے تھے، کئی مہینوں تک جھاڑو لگا رہے، اور وہاں کے لوگ امام غزالی کے دیدار کو ترس گئے تھے کہ کون امام غزالی ہیں، کاش ہمیں ان کا جو ہے، لیکن ان کو نہیں خبر تھی کہ جس امام غزالی کی زیارت کی وہ تمنا کر رہے ہیں، وہ غزالی تو ان کی مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں جھاڑو لگا رہے ہیں اور وہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے، چاہے ٹرسٹی ہوں، چاہے مسجد کے امام ہوں، چاہے نائب امام ہوں، چاہے خدام ہو، بہت بڑا درجہ، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے امام بھی اپنا منصب سمجھے، مؤذن بھی اپنا منصب سمجھے، اور ٹرسٹیان بھی اپنا منصب سمجھے، اور ہم تماموں کو بھی اللہ تیرے گھر کو، اس کے منصب کو سمجھنے کی سعادتیں عطا فرما۔ اور میں آخر میں اپنی گفتگو کہ میلاد پاک کی محفل میں مجھے مدعو کیا گیا مولانا امجد صاحب قبلہ نے، حالانکہ مصروفیت اور بہت زیادہ تھی، بس یہ ان کی وجہ، ان کی دعوت کو میں کبھی نہ نہیں کرتا ہوں میں، یہ کمال آپ کے گاؤں میں نہیں، یہ کمال ان کے اندر ہے، یہ بات سن لیجئے گا آپ کہ میں جو آتا ہوں یہ ان کی دعوت پر یہاں پر آتا ہوں، اور یہ کسی بھی جگہ جائیں گے وہاں مجھے، اگر وہ کھیڑے گاؤں میں اور دیہات میں بھی ہوں گے نا، وہاں پر بھی میں پہنچ جاؤں گا میں بابا۔ تو یہ وسیلہ ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان مولانا، کیونکہ مولانا بہت زبردست متسلب ہیں، اللہ نے ان کو ایک دولت عطا کی ہے کہ ان کے اندر تسلب بہت اچھا ہے، بس ان کے تسلب کو دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے،
اور پھر سارے اپنی مصروفیتیں چھوڑ کے کہ نہیں مولانا کے ہاں مجھے جانا ہے، تو میں ہمیشہ ان کی دعوت پر آتا ہوں. اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو وہ میری اپنی کوتاہی ہوگی، ورنہ کوشش اور جد و جہد یہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا جیسا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ ہم سبوں کو عطا فرمائے. بڑے اچھے امام ہیں، ان کی قدر کریں آپ، اور اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی حنا بندی میں اور تبلیغ اور نشر و اشاعت میں ان کا آپ ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو علماء اہل سنت کے ساتھ اکرام کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرمائے.